بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے اس نئے سبق میں انشاءاللہ ہم بعض ایسی اشیاء کا نام سیکھیں گے جو روزمرہ استعمال میں استعمال کی جاتی ہیں۔ تو شروع کرتے ہیں۔ اشیاء یستعملها الرجال والنساء، عورتوں اور مردوں کے استعمال کی چیزیں۔ مختلف ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو انسان روزمرہ کی زندگی میں استعمال کرتا ہے، تو آج ان کے نام ہم سیکھیں گے۔ مندیل، رومال۔ مندیل، رومال۔ کپڑے کے جو رومال وغیرہ ہیں اس کے لیے بھی یہی لفظ استعمال کرتے ہیں، اور ٹیشو پیپر کے لیے بھی یہی لفظ استعمال کرتے ہیں، مندیل، اور اس کی جمع ہے منادیل۔ مندیل، منادیل۔ اس کے بعد کا لفظ ہے منشفہ۔ منشفۃ، منشفہ، تولیہ۔ منشفہ، تولیہ۔ کیسن، بیگ، تھیلا۔ کپڑے کا بھی ہو سکتا ہے اور پلاسٹک کا تھیلا، بیگ وغیرہ، اس کے لیے بھی کیسن کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ کیسن، بیگ یا تھیلا۔ شمسیۃ، شمسیہ۔ مظلۃ، مظلہ۔ شمسیہ اور مظلہ دونوں کا مطلب ہے چھتری۔ شمسیہ، مظلہ، چھتری۔ شمسیہ لفظ سورج کی روشنی سے نکلا ہے، کیونکہ چھتری سورج کی روشنی سے بچاتی ہے، تو اس لیے شمسیہ کا لفظ نکلا ہے۔ اور یہاں پہ مظلہ، ظل کہتے ہیں سایہ کو۔ مظلہ وہ آلہ جس سے ہم سایہ بناتے ہیں۔ مظلہ، چھتری۔ نیا لفظ ہے نظارات۔ نظارات، عینک۔ نظارات، عینک۔ ساعۃ، گھڑی۔ ساعہ، گھڑی۔ اور ساعۃ کا لفظ جب ہم ٹائم کے لیے استعمال کریں گے، کسی کو ٹائم بتانا ہو، تو اس میں الساعہ کا مطلب گھنٹہ آئے گا۔ ایک گھنٹہ، اسے بھی ساعہ کہتے ہیں، جبکہ ٹائم دینے والا آلہ جو ہے گھڑی، اسے بھی ساعہ کہتے ہیں۔ اور تیسرا قرآن میں جو اس کا استعمال ہے الساعہ، وہ قیامت کے دن کے ناموں میں سے ایک نام ہے، الساعہ۔ سلسلہ، زنجیر، چین۔ سلسلہ، زنجیر یا چین۔ گلے میں ہار وغیرہ یا ہاتھ میں گھڑی کے ساتھ چین وغیرہ جو ہوتا ہے زنجیر نما، اسے کہتے ہیں سلسلہ۔ اس کے بعد کا لفظ ہے مفتاح۔ مفتاح، چابی، کنجی یا چابی۔ مفتاح، چابی۔ نیا لفظ ہے صابون۔ صابون، صابن۔ صابون، صابن۔
فرشاتن، فرشات، فرشاہ یا فرشاتن، برش، کسی بھی قسم کا برش ہو اس کے لیے فرشاتن کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ مشطن، مشط، کنگھی، مشطن، کنگھی۔ محفظۃ، بٹوا، محفظہ، بٹوا، پیسے وغیرہ حفاظت کرنے کے لیے جو استعمال کرتے ہیں اسے کہتے ہیں محفظہ، اور لفظ بھی حفاظت سے نکلا ہے۔ کسی چیز کی حفاظت کرنے والا آلہ جو ہے اسے کہتے ہیں محفظہ، بٹوا۔ ابرہ، سوئی، ابرہ، سوئی، روزمرہ کے استعمال میں جو سوئی استعمال کرتے ہیں اسے کہتے ہیں ابرہ، سوئی۔ زیت شعر، زیت شعر، بالوں کا تیل۔ زیت لفظ جو ہے وہ عام ہے، کسی بھی تیل کے لیے استعمال کرتے ہیں، زیت، تیل، لیکن اس کے ساتھ جو لفظ لگے گا تو وہ تیل خاص اس کی طرف منسوب ہوگا۔ یہاں پہ ہے بالوں کا تیل، اس کے علاوہ کھانے کا تیل بھی ہوتا ہے، زیت الاکل اور زیت الشعر، زیت السیارہ، زیت الشعر، بالوں کا تیل۔ اور آخری لفظ ہے قلامۃ اظافر، قلامۃ اظافر، ناخن تراش، قلامۃ اظافر، ناخن تراش۔ اس کے ساتھ ہی آج کا سبق ہمارا مکمل ہو جاتا ہے۔ اگلے سبق تک آپ سے اجازت چاہوں گا۔ اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔